پاکستان اور چائنا کے ریلیشنز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، خاص طور پہ سی پیک کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر چائنیز سٹیزنز پر جو اٹیکس ہوئے، آپ نے بڑا فیس کیے ہیں ان کوشچنس کو بھی، آپ نے جوابات بھی دیے ہیں، تو تھوڑا سا اس پوڈ کاسٹ کے دیکھنے والوں کو بھی میں چاہوں گی آپ بتائیے کہ آپ نے اس پورے عرصے میں ایز اے اسپوکس پرسن اور ایز اے ڈپلومیٹ بھی، ویئر ڈو یو سی دا لیول آف پاکستان چائنا ریلیشن شپ اینڈ دا پیس آف سی پیک، اور چائنا کی نظر میں پاکستان اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں، اسپوکس پرسن تو بنے ہوئے مجھے اس رول میں 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں، لیکن فورن سروس میں کافی سال ہو گئے، اور اس سالوں میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے ایز اے ڈپلومیٹ، اور یہ آپ کسی بھی پاکستانی ڈپلومیٹ سے پوچھیں تو آپ کو یہی جواب دے گا کہ ہمارے ریلیشنز جو چائنا کے ساتھ ہیں وہ بہت ہی اہم ریلیشنز ہیں۔ پاکستان کو جہاں جہاں انٹرنیشنل سطح پر مسائل کا سامنا آیا، ہم نے چین کی طرف دیکھا اور چین نے ہمارا ساتھ دیا۔ آپ جانتے ہیں چائنا اس وقت ایک ایمرجنگ پاور ہے، اکنامک جائنٹ ہے، اور ایک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ رکن ہے۔ سو ہمیں جب بھی یونائٹڈ نیشنز میں کوئی مسائل آئے اور سیکیورٹی کونسل میں اور ممالک شاید ہمارا ساتھ نہ دے رہے ہوں، چائنا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، اور یہ آج سے نہیں، یہ کئی دہائیوں کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے ایک ریئلائزیشن ہے پاکستان میں، اور نہ صرف فارن آفس میں بلکہ یہ ایک اکراس دا بورڈ تمام انسٹیٹیوشنز میں بھی، اور پاکستان کے تمام پولیٹیکل جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی ایک ہی اس پہ کنسنسس ہے کہ چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اہم ہے، اور اس ریلیشن شپ کو ہمیں مضبوط سے مضبوط کرنا ہے۔ اور سی پیک کا آپ نے ذکر کیا، سی پیک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک اہم ستون ہے۔ آپ یاد کریں، آج سے کچھ سال پہلے، 10 سال پہلے جب سی پیک شروع ہوا، پاکستان میں جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، ایون یہاں اسلام آباد میں 17 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور بھی بہت سارے مسائل تھے اکنامک کانٹیکسٹ میں، تو ہم نے سی پیک کے اندر اکنامک پروجیکٹس ڈیولپ کیے، روڈز اور ہائی ویز بنی ہیں جس سے ہمارے راستے اسٹرکچر ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری انرجی پروجیکٹس آئے ہیں، گوادر پورٹ ڈیولپ ہوا ہے۔ سو دیر آر سو مینی پازیٹیوز انڈر سی پیک جس کا پاکستان کے عوام کو فائدہ اور ہماری ترقی کے لیے بہت اہم ہے، اور اسی وجہ سے ہماری کوشش ہے کہ ہم سی پیک کی ترقی میں گورنمنٹ آف پاکستان، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس سی پیک پر ہمیشہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اینڈ دے ٹیک اٹ فارورڈ، چاہے کسی بھی قسم کا کوئی پولیٹیکل وہ سیٹلمنٹ ہو پاکستان کے اندر۔ میم نیکسٹ 5 ایئرز میں اسی سی پیک کو لے کے ناؤ وی آر گوئنگ ٹو سی اناگوریشن آف گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی، جو کہ ایک بہت بڑا مائل اسٹون اچیو کیا ہے، اور بڑے شارٹیسٹ ٹائم میں وہ بنا ہے، اینڈ اٹس ویری بیوٹیفل، بہت خوبصورت طریقے سے بنایا گیا۔ کیپنگ ان ویو دیٹ میگا پروجیکٹ، آپ اگلے 5 سال میں سی پیک کو مزید کس فیز میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سی پیک جو ہے یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، یہ ہمارا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے، اور بیسکلی اس میں جو بھی پروجیکٹ شامل ہوتا ہے وہ پاکستان اپنی ترقی کے لیے جو بھی ہدف طے کرتا ہے اس کے تناظر میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں اس وقت کسی پروجیکٹ کو اسپیشلی ڈیفائن نہیں کروں گی۔ اس وقت فوکس جو ہے سی پیک میں، جو کرنٹ فوکس یہ ہے کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پہ کام کیا جائے۔ اکنامک زونز ہیں سی پیک کے اندر جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ چائنیز انویسٹرز آ کر اور باقی بھی انویسٹرز آ کر ان اکنامک زونز میں انڈسٹری لگائیں، اور جب انڈسٹری یہاں ڈیولپ ہوگی تو پاکستان میں ایک خوشحالی آئے گی، لوگوں کو جابس بھی ملیں گی، اور ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی کم آئے گا، ایکسپورٹس بھی انکریز ہو سکتی ہیں۔ سو دس از رائٹ ناؤ دا فوکس آف سی پیک۔ میم ابھی جب ہم دیکھتے ہیں دونوں پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کو، تو تیسرا سوال ہمیشہ یہ آتا ہے کہ پاکستان پر بلاک پالیٹکس نے بڑا اثر کیا ہے،
تو پاکستان کب اس اسٹرگل میں سے نکلے گا؟ ڈو یو سی کہ پاکستان از آفٹر نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی جس میں بڑا کلیئرلی اسٹیٹڈ ہے کہ پاکستان از ناٹ پارٹ آف اینی بلاک پالیٹکس، نا ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو یہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے کہ پاکستان بیک وقت امریکہ اور چائنا کو اکٹھے کیسے خوش رکھ پائے گا؟ تو یہ آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، کسی بھی ملک کی فورن پالیسی اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی ہے، تو ہم دونوں ممالک کے ساتھ، جس طرح سے آپ نے ابھی کہا، دونوں ممالک کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اور بلاک پالیٹکس پہ ہم یقین نہیں رکھتے۔ بالکل ان the 50s پاکستان ویسٹرن بلاک کا حصہ تھا، لیکن ہم نے وہ بلاکس چھوڑے اور ہم نے چائنا کے ساتھ تعلقات بڑھائے۔ یہ وقت تھا جب ہم چائنا کے بھی دیرینہ دوست تھے اور امریکہ کے بھی دیرینہ دوست تھے، اور پاکستان نے ایک رول ادا کیا دونوں ممالک میں ایک ریلیشن شپ بنانے میں۔ سو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاسٹ میں پاکستان نے دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات رکھے، ہم آگے بھی تعلقات رکھ سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ریلیشن شپس کو آگے بڑھانا ہے۔ میم اس وقت ایک بہت اہم الیکشنز جو ہیں وہ بھی ہونے والے ہیں امریکہ میں، آپ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ obviously a diplomat cannot rest till the final result comes out، پھر ظاہر ہے آپ لوگوں نے اپنی تمام اسٹریٹجیز ڈیوائز کرنی ہوتی ہیں، you guys have to represent پاکستان۔ تو اس وقت جو وہاں پہ ایک الیکشن کی صورتحال بنی ہوئی ہے، پھر جو بائیڈن نکل گئے، ہیرس آ گئی، ان کی نامینیشن ہو گئی، how you are looking at all these developments؟ دیکھیں پاکستان فورن آفس، کیونکہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہماری تو ایک ہی پوزیشن رہی ہے، ہم کسی بھی ملک کے انٹرنل افیئرس پر کامنٹری نہیں کرتے، ان کے پالیٹکس پہ کامنٹری نہیں کرتے، ان کے جو بھی اندرون مسائل ہوتے ہیں ان پہ کامنٹری نہیں کرتے، اور یہ پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک خاصہ رہا ہے، آج سے نہیں کئی دہائیوں سے ہے، اور یہ پاکستان، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنے نیشنل آبجیکٹیوز کو اچیو کیا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے بہت سارے مشکل ادوار میں اپنے انٹرسٹ کا سیف گارڈ کیا۔ سو ہماری جو بھی حکومت آئے، جو بھی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، پاکستان کے جو تعلقات ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، اس پہ ہمارا فوکس یہی رہے گا کہ ان تعلقات کو بہتر سے بہتر کیا۔ That's very comprehensive۔ ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے پوچھوں گی، تھوڑا سا مزے کا سوال ہے، مجھے یہ بتائیں سب سے زیادہ سوالات آپ سے بریفنگ میں کس چیز پر پوچھے جاتے ہیں، جس کا آپ نے جواب دے بھی دیا ہوتا ہے پھر بھی آتا ہے؟ میرے خیال میں میرے ساتھ زیادہ سوالات افغانستان، کیونکہ ایک تو یہ بھی ہے کہ اس وقت جو ہمارے سچویشن ہے ود افغانستان، وہ بھی اس وقت انڈر مائکروسکوپ ہے، اور اس سال آپ یاد ہوگا اس سال کے شروع میں ہمارے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں، بالکل انکلوڈنگ ود افغانستان، تو افغانستان پر ہمیں بہت فوکس ہے، ہمارے میڈیا کا انٹرسٹ ہے، جو جرنلسٹ ہماری بریفنگس میں آتے ہیں ان کا انٹرسٹ ہے، تو انٹرنیشنل میڈیا کا انٹرسٹ ہے، سو آئی تھنک آئی وڈ سے کہ موسٹلی اٹ از افغانستان۔ میں افغانستان سے ہی شروع کرتی ہوں پھر، کیونکہ ہم فیز وائز تمام کنٹریز پہ آتے ہیں کہ جو آپ جن کو ڈیل کرتی ہیں ایز اے اسپوکس پرسن، افغانستان کے حوالے سے اس وقت بہت ساری قیاس آرائیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو بڑی کلیئر پاکستان کی پالیسی ہے کہ کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ نیگوسیشنز نہیں کرنی۔ آئی واز سینگ یور اسٹیٹمنٹ دی ادر ڈے، اس پہ تھوڑا سا الیبوریٹ کیجیے گا کہ پھر بھی پاکستان کی جانب سے یا اگر دوسری جانب سے افغانستان کی جانب سے یہ امید لگائی جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں، تو وہ کتنا کوئی کمپلیکس کرتی ہے ہمارے حالات کو؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بڑے اہم تعلقات ہیں، ہمارا بہت امپورٹنٹ نیبر ہے، ہمارے ہسٹورک تعلقات ہیں، کلچرل تعلقات ہیں، فیملی ٹائز ہیں دونوں طرف لوگوں کے، تو ہماری تو خواہش ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ان پاور ہو۔
دوسری چیز جس طرح سے میں نے ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے معاملے میں کہا، ہماری ان کے انٹرنل معاملات پہ ہماری کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور ہم اس میں کامنٹری نہیں کریں گے، وہ ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ اس کو حل کریں گے.